بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر پاکستان میں یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو چونکہ پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اسی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی سمجھوتا اور مفاہمت نہیں کی، اور جب بھی کسی بھی زمانے اور کسی بھی دور میں ختم نبوت کے اس عقیدے سے کسی نے اگر انحراف کیا ہے یا اس کا انکار کیا ہے تو مسلمانوں نے تمام اختلافات کو پس پشت ڈالتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ سن 1900 میں ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور قادیانیت کے نام سے ایک فتنہ کھڑا کیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے تمام آیات اور احادیث میں تحریف کی اور یوں خود نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ 1953 میں یہاں پاکستان بننے کے بعد 1953 میں امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی ملگیر تحریک چلی اور اس تحریک میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہے۔ جب انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ نبوت تسلیم کی، ایک الگ شخص کو نبی تسلیم کیا، تو انہیں یہ اختیار قطعاً نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیں۔ یہ مطالبہ تھا، مسلمانوں کا یہ مطالبہ رد کیا گیا اور ریاستی جبر اور تشدد سے یہ تحریک دبائی گئی۔ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اہلکار تھے، وہ ملتان سے راولپنڈی، مری، اسلام آباد کے سیر و تفریح کے لیے ریل گاڑی میں سوار ہوئے۔ ریل گاڑی جب رنوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے ریل گاڑی میں اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ چونکہ یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خالی ذہن نہیں تھے، انہوں نے قادیانی لٹریچر تقسیم کرتے وقت لٹریچر لینے سے انکار کیا اور رہبر و رہنما مصطفیٰ خاتم الانبیاء مصطفیٰ ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ اسٹوڈنٹس جب واپس آئیں گے تو ان سے انتقام لیا جائے گا۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو جب یہ اسٹوڈنٹس واپس آئے تو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روک لی گئی، ان اسٹوڈنٹس پر تشدد کیا گیا، انہیں مارا اور پیٹا گیا اور یہیں سے ختم نبوت کی ایک ملگیر تحریک برپا ہوئی۔ اور ان اسٹوڈنٹس نے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب پاکستان حکومت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیتی۔ چنانچہ یہ تحریک جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور 7 ستمبر کو 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہاں کثرت رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ حالانکہ پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد اگر پیش ہو جائے، کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ، کوئی قانون اگر وہاں بنایا جائے تو وہ کثرت رائے سے پاس ہوتا ہے۔
لیکن یہاں ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا وہ کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، بلکہ فریق مخالف کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا، اور قادیانیوں کے اس وقت کے جو سربراہ تھے مرزا ناصر، وہ اپنے جماعت کے وفد کے ساتھ انتہائی کر و فر کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئے۔ 13 دن مسلسل بحث مباحثہ ہوا، اور قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور اسپیکر جناب صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب، یہ تمام حضرات موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت موجود تھی، اور اس کے علاوہ اراکین اسمبلی وہاں موجود تھے۔ 13 دن مسلسل بحث و مباحثہ ہوا، اور مرزا ناصر قادیانیوں کے اس وقت کا سربراہ، جو کہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں تھا، رکن نہ ہونے کے باوجود انہیں اظہار معافی ضمیر کا پورا موقع دیا گیا، اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ مرزا ناصر سے براہ راست مخاطب نہیں ہوگا، براہ راست اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ 13 دن بحث مباحثہ ہوا، اور اس میں قادیانی وفد جو جس جبے اور دستار سے اس نے شرکت کی تھی پارلیمنٹ میں، تو ارکان پارلیمنٹ حیران تھے کہ یہ لوگ جن کے زبانوں پر قرآن کی آیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جبہ اور دستار کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اس پر تفصیلی بحث مباحثہ ہوا، اور مرزا ناصر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو یا کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے سکے۔ چنانچہ اس پر یحییٰ بختیار صاحب نے قادیانیوں کا جو تصانیف ہیں، مرزا قادیانی کی جو لٹریچر ہے، ان کو پیش کیا، اور یہ روحانی خزائن جو ہے جلد نمبر 5، اس میں آئین کمالات اسلام ایک رسالہ ہے مرزا قادیانی کا، صفحہ 547 وہ پیش کیا، اور یحییٰ بختیار نے یہ سوال کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی فرد کو اختیار نہیں کہ کسی کو کافر قرار دے، لیکن آپ لوگوں کے سلسلہ جماعت احمدیہ کا جو بانی ہے مرزا غلام محمد قادیانی، آپ کے پیشور، آپ کے گرو نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ میری دعوت کو تسلیم نہیں کرتے وہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو کافر قرار دے، تو آپ کے گرو مرزا قادیانی نے اس کتاب جس کا نام تذکرہ ہے، اور جو مرزا قادیانی کی وحی کا مجموعہ ہے، اس میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، مجھے نبی تسلیم نہیں کرتے، وہ جہنمی ہیں، وہ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے یہ حوالے پیش کیے تو پارلیمنٹ پر ایک سکوت طاری ہوا، اور وہاں چیمے گوئیاں شروع ہوئی کہ لوگ آپس میں ارکان پارلیمنٹ کہ اگرچہ ہم سیکولر ہیں اور ہم اتنے مذہبی اور اتنے دیندار نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزا قادیانی کو کم از کم ہم اپنا پیشوا اور نبی نہیں مانتے۔ تو اگر ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو ہم سب کے سب جہنمی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب یہ سوال مرزا ناصر سے کیا گیا تو وہ خود خاموش ہوا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہرحال 13 دن کا یہ مباحثہ ہوا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی موجودگی میں یہ قرار دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، اور پاکستانی پارلیمنٹ کا یہ پہلا تاریخی فیصلہ ہے کہ ایک بھی رکن پارلیمنٹ نے اس فیصلے سے نہ واک آؤٹ کیا اور نہ بائیکاٹ کیا۔ اس پوری کارروائی میں تمام اراکین پارلیمنٹ موجود تھے اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج قادیانی
میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر، مختلف فورمز پر یہ واویلا پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے حقوق غصب کیے گئے ہیں، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، یہ واویلا پیٹ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک میں مختلف کمپنیاں ہیں۔ ایک کمپنی جوتا بنانے کی جیسے کہ سروس ہے، اب اس سروس کمپنی سے 8-10 ملازمین اگر نکل جاتے ہیں اور وہ جوتا بنانے کی ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں تو قانون کے دائرے میں، قانون کی روح سے ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کمپنی کا نام سروس رکھیں، سروس کا ٹریڈ مارک استعمال کریں، سروس کا مونوگرام استعمال کریں، سروس کا نام استعمال کریں، یہ حق انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خود نکلے، جنہوں نے خود ایک الگ امت کڑی کی، جنہوں نے ایک الگ نبوت کڑی کی، جنہوں نے ایک الگ شخص کو نبی تسلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اس بات پر کیوں مصر ہیں، کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے، ہمیں مسلمان تصدیق کیا جائے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال اس کے علاوہ کہ ایک مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کر لیتا ہے اور انجیل کو اپنا کتاب تسلیم کر لیتا ہے، تو مسلم معاشرہ اس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ آدمی کرسچن ہوگا، یہ عیسائی ہوگا۔ اس کے بعد اس آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے عبادت خانے کو مسجد کہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے ایک دوسرے شخص کو نبی تسلیم کیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سچے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، تو جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے شخص کو نبی تسلیم کرے، وہ کیسے اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان قرار دیا جائے؟ چنانچہ پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ بالکل حق بجانب ہے، اور آج قادیانی آئین کے اس فیصلے سے باغی ہیں۔ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے سے وہ انکاری ہیں۔ ہماری طرف سے دعوت ہے، آج بھی اگر قادیانی آئین پاکستان میں دی ہوئی اپنی حیثیت کو تسلیم کرے تو جس طرح دیگر اقلیتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح قادیانیوں کی بھی حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کو تسلیم کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہمارا ایک قومی اور شرعی فریضہ ہے۔ لیکن قادیانی چونکہ اس وقت آئین پاکستان کے باغی ہیں، آئین پاکستان میں دی ہوئی اپنی حیثیت سے انکاری ہیں، اس لیے اس پوزیشن میں کسی بھی قادیانی کو کلیدی عہدے پر بٹھانا تو دور کی بات ہے، اسے اس ملک میں چپڑاسی بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔